السلام علیکم، ویلکم ان مائی سیشن لیٹس کنیکٹ وتھ محمد علی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہوں جو کہ لائک مائنڈیڈ پیپلس ہوتے ہیں اور بہت اچھی اچھی نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح کے مہمان آج ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں جن کا نام عمیر ہے. میں ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا. خوش آمدید. وہ آئے ہمارے سیشن پر. بہار جس قدم کا انتظار کرتی ہو. سو ویلکم عمیر خالد. عمیر خالد کو ویلکم کرنے سے پہلے میں ان کے بارے میں تھوڑی جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ بتاتا چلوں. تو وہ CSEO کنسلٹنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، SEO مینٹور اور CEO اور فاؤنڈر آف ایور گرین. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے انہوں نے BSc کیا ہوا ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے اسلام آباد سے، اور CS کیا ہوا ہے ورچوئل یونیورسٹی سے، اور ابھی جو ہے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ عمیر خالد اپنا قیمتی وقت ہمارے سیشن میں دینے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا ویلکم کرنے کے لیے. اور بس سمپل سا آدمیوں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے والی کہ بہت کچھ کر نہیں رہا، بس جسٹ سمپلی SEO ہی کر رہا ہوں. SEO. اور آپ نے کہا کہ MSc، تو وہ میں کلیئر کر دوں کہ میں MSc کے اندر میں نے داخلہ تو لیا تھا ورچوئل میں، لیکن انفارچونیٹلی ایک ہی سمیسٹر کیا، اس کے بعد بس بزنس ہی ہے، بس یہی چل رہا ہے، اس کے آگے نہیں پھر کنٹینیو کیا. ہاں BSc میں نے قائد اعظم سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے ویورز جو ہیں وہ عمیر خالد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو میں تو جانتا ہوں، تو آپ کیا ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے اپنے بارے میں، تاکہ وہ جو ہے آپ کے بارے میں بہت اچھے سے جان سکیں، آپ کو آپ سے کنیکٹ ہو سکیں اور آپ کی جو بھی نالج ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، بیسکلی میں جو بلانگ کرتا ہوں وہ ہری پور سے ہوں، اور رہائش میری ہے اسلام آباد میں، آپ آلریڈی بتا چکے ہیں. اسٹڈی میں نے کی ہے بیچلرز کمپیوٹر سائنس میں، اور جو چیزیں تقریباً آپ بتا چکے ہیں کہ میں SEO ہی کر رہا ہوں، ایز اے SEO کنسلٹنٹ، SEO اسٹریٹجسٹ میں کام کر رہا ہوں ان کلیئر ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی، جہاں پہ میں فزیکلی کام کر رہا ہوں. تو اور وہاں پہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے، میرا اسٹریٹجی بنانا ہوتا ہے، اور میں ایز اے امپلائی گیا تھا وہاں پہ جوائننگ دی ہے، لیکن ساتھ ہی میں پارٹنر بھی ہوں CEO کا، کیونکہ کچھ آئیڈیاز تھے میرے بھی، تو ان پروجیکٹس کو بھی ہم نے سٹارٹ کیا، تو اس کے اندر ہم دونوں پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ میرا ورچولی ایک ریموٹ ٹیم سی بنی ہوئی ہے، اور میں نے اسی کو ایک کمپنی کی شکل کے اندر ہم نے اس کا نام دیا ہوا ہے ایور گرین SEO. بٹ ابھی انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی برانڈنگ وغیرہ نہیں ہوئی، اس کے اوپر کام نہیں کیا ہم نے اپنے پروجیکٹ پہ. بہت خوب. عمیر خالد، میرا ایک ہمارے پاس دنیا میں بہت ساری فیلڈس ہیں، تو آپ کو کس نے انسپائر کیا؟ کوئی آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص تھا، یا کوئی آپ نے کسی مینٹور سے جو ہے SEO سیکھا، یا آپ کسی سے انسپائرڈ ہوئے، یا آپ نے کوئی بک ریڈ کری تھی؟ تو یہ انسپریشن کہاں سے ملی کہ آپ صرف SEO میں اپنا اس فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا اور اس میں جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے؟ اچھا، اس سے پہلے میں کر رہا تھا CSS کی تیاری، تو کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ اس کا ایک ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی CSS کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی، اب CSS کے لیے 2-4 سال بیٹھ کے اس کو کلیئر کیا، وہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بحث ہے. تو میں بھی CSS کر رہا تھا، اس کے ساتھ میں جاب بھی کر رہا تھا جو کہ کسٹمر سیلز ریپریزنٹیٹیو کی تھی، وہ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ کی ہے، جس کے اندر میں نے ایک یو فون کے ساتھ بھی کیا ہے، تو جو جانا پہچانا نام ہے.
تو اس کے بعد جب یہ سارا کچھ کر چکا ہوا اور ایک طرح سے بوریت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں تو میرے لیے نہیں ہیں، امپلائمنٹ ہی تو نہیں کرنی، تو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس میں ایٹ لیسٹ کچھ اپنا ایک چھوٹا سا چار اینٹوں کا ایک کچھ بنا سکیں، تو مطلب وہ کیا کہتے ہیں چار دیواریں بنا سکیں، تو بس اتنا ایٹ لیسٹ ہو جائے کہ کچھ اپنا کھڑا کر سکیں، نہ کہ کسی کی ہی ساری عمر غلامی والا سین نہیں کرنا۔ تو ایک تنگی سی ہوتی تھی، تو دیٹس وائی میں کچھ اور چیزوں کو، کچھ اور اسکل سیٹس کی طرف گیا، دیکھنا چاہ رہا تھا۔ سی ایس ایس میرا فرسٹ پریورٹی تھا، لیکن میرے جو مینٹور ہیں، میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں سر نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں جب آپ کے سامنے آئی ٹی کی بات کرتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں اسپارک آتا ہے، تو آپ آئی ٹی میں آ جائیں۔ تو انہوں نے مجھے 3-4 ماہ اسی طرح سے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، بار بار کہہ رہے تھے، اور میں جانتے ہوئے بھی، مجھے بھی خوشی ہوتی تھی آئی ٹی کا نام سن کے، لیکن میں جانتے ہوئے بھی بات کہتا تھا نہیں سر، میں سی ایس ایس کے اوپر میں نے 8-10 مہینے لگا چکا ہوں، اب تو میں نے ایگزام دینے ہیں اور انشاءاللہ کلیئر کر کے سی ایس ایس پاس کرنا اور وہی جاب کرنی ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے چلتا رہا، تو انہوں نے پھر اینڈ پہ منا لیا، تو میں نے ایک آئی ٹی اسٹارٹ کی، اس کے اندر پروگرامنگ سیکھی، ساتھ جاب کر رہا تھا، تو سی ایس ایس، ایچ ٹی ایم ایل، جاوا، تو ان چیزوں کے اوپر کام کیا، اور جیسے ہی تھوڑا سا لگا کہ فرنٹ اینڈ کے اوپر اسکل سیٹ بیٹھ گیا ہے، تو اب جاب کے لیے فائنڈ کرنی اسٹارٹ کی۔ تو مشکل سے جان پہچان سے کسی نے انٹرنشپ کا آفر دے دی، تو اس کے اندر یہ ہوا کہ آگے گیا تو پتہ چلا یہ ایس سی او کی جاب ہے اور ایس سی او کی انٹرنشپ ہے۔ تو جہاں پہ گیا، مزے کی بات انہوں نے انٹرویو نہیں لیا، کیونکہ میں لیٹ پہنچا تھا اور وہ چھٹی کر کے چلے گئے تھے۔ تو کال پہ بات ہوئی وہاں پہ پہنچنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کل آ جانا بھائی، آپ کی جاب لگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کال سے ہی آپ نے بتا دیا تو یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا۔ تو 1-2 دن لیے ڈیسائیڈ کیا، اور پھر اس کے بعد جوائن کر لیا۔ اسی طریقے سے بس آگے چل رہا ہے سلسلہ۔ اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ تھوڑی سی ایک ٹائم آتا ہے، ہر فیلڈ کے اندر آتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن ایک جو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میرا موٹیویشن، یا میں اس چیز کے اندر اپنے آپ گھل مل گیا تھا۔ دوسری چیز جو تھی وہ کہ ہر بندہ اس وقت پہ چاہتا ہے کہ میں کچھ سیل کروں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ میں کوئی بھی چیز سیل کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی اسکل سیٹ تھی جو کہ ٹیکنیکل بھی تھی، میں ٹیکنیکل بھی تھوڑا سا ہوں، تو یہ ٹیکنیکل بھی تھی، مجھے بھی موٹیویٹ کر رہی تھی، اور دوسری طرف کے اوپر کوئی بھی چیز کو سیل کرنے کی میرے اندر صلاحیت بھی آ چکی تھی اس کے ساتھ۔ کیونکہ ویسے تو اگر میں کمیونیکیشن کی بات کروں تو میرے اندر آپ کو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ محسوس ہوگا، لیکن اگر ایس سی او کی بات کروں تو ایس سی او کے اندر ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور یہاں پہ میرے پاس ایک ایج تھا کہ میں کوئی بھی چیز سیل کر سکتا ہوں، تو دیٹس وائی میں کوئی بھی بزنس کر سکتا ہوں، کوئی بھی چیز بیچ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ایج تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی کو کنٹینیو کیا، اور ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت جو کر وجہ۔ آئی بہت ہوپ خوب، کہ آپ، بہت تھینک یو سو خوب، مچ۔ آپ کی جو پوری جرنی ہے وہ آپ کو ایک دکھاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اگر کوئی چیز کرنا چاہے نا تو وہ اپنا رخ بدل کے کوئی نئے ایسے منزل پہ چلے جاتا ہے کہ وہ اپنا ہر چیز کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو بہت ہی اچھی انسپائرنگ اسٹوری ہے آپ کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ویورز اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایس ای او ہے کیا، اور یہ کیوں جو ہے صرف ایک چھوٹی فیلڈ سمجھی جاتی ہے؟ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ایسی فیلڈ ہے، کمپٹیشن فیلڈ ہے، کہ اس میں جو ہے ہر کوئی نہیں آ سکتا، اس میں صرف جو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں وہ لوگ ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ گوگل رینکنگ اور جو ہے پوسٹ رینکنگ ہر چیز اس میں جو ہے آتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں بہت عرصہ لگا چکے ہیں، تو آپ کس طرح فیل کرتے ہیں اس فیلڈ میں؟ اچھا، پہلی چیز جو ایس سی او ہے کیا، تو ایس سی او جو بلا ہے اس کو یہ دو چیزوں کو، یا دو لوگوں کے لیے، دو طرح کی چیزوں کے لیے ایس سی او یوز ہوتا ہے۔ ایک تو اس شخص کے لیے جو ایک پروسیس کرتا ہے
ایس ای او، اچھا ایک ایس ای او پروسیس کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فل فارم میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن، جبکہ ایک ایس ای او اس شخص کو کہتے ہیں جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرتا ہے، تو وہ ہوتا ہے سرچ انجن آپٹیمائزر. دونوں کے لیے ایس ای او کی ورڈ یوز ہوتا ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ سرچ انجنس ہیں، گوگل ہے، بنگ ہے، یاہو ہے، تو اس طرح کے ڈفرینٹ سرچ انجنس ہیں. لوگ جاتے ہیں یہاں پہ اپنی کیوریز سرچ کرتے ہیں، ان کیوریز کے ریزلٹس کے اندر سرچ انجن جو ہوتے ہیں ان کے کچھ الگوریدمس ہوتے ہیں، ان کی بیس کے اوپر وہ کچھ ریزلٹس اس کے ان یوزرس کو شو کرواتے ہیں. تو جب یہ آپ اگر دیکھیں گے کوئی بھی کی ورڈ سرچ کریں گے، کوئی بھی کیوری سرچ کریں گے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو گوگل کے اوپر مل ہی جاتا ہے. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیچھے الگوریدمس کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شک آپ نے جو کیوری سرچ کی ہے اس کا کسی نے آنسر نہیں کیا، لیکن اس کی کوئی ریلیونٹ کیوری بھی تھی، اس کو گوگل دکھا دے گا، کیونکہ وہ اس چیز پیچھے الگوریدمس کام کر رہے ہیں. اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان الگوریدمس کو مینوپولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کو یہ چیز سمجھانی ہوتی ہے کہ یہ جو سرچ انجن کا یا یہ جو اسپیسیفک ویب پیج ہے، اس کو یا جو یہ ہمارا اسپیسیفک یہ جو کانٹینٹ ہے اس کو ٹاپ ریزلٹس کے اندر شو کرواؤ. اور اس کے لیے ہمارا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اس کے اندر ہم ان چیزوں کو آپٹیمائز کرتے ہیں. اب ان ویب پیجز کو، ان کانٹینٹ کو، اگر یوٹیوب کو بھی ایک سرچ انجن ہے تو یوٹیوب کے اوپر جو ریزلٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں، وہاں پہ ویڈیوز ہیں موسٹلی، تو وہ ویڈیوز بھی ہم آپٹیمائز کرتے ہیں کہ ان کے میٹا ٹائٹلز میں کس طرح کی کیوری لکھنی ہے، ڈسکرپشن کیسی لکھنی ہے، ٹیگس کیسے لکھنے ہیں، ویڈیو کے اوپر کیپشنز کیسی رکھنی ہیں. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو انوالو ہوتی ہیں، تو ان کی بیس کے اوپر یہ کام ہوتا ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ بھائی سرچ یہاں پہ تو ایکسپرٹس کی گیم ہے، تو یہ بات آپ نے کہیں پہ پہلے تو یہ کہ ایکسپرٹس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. میں نے بھی ابھی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسپیشلسٹ. تو میں جب سٹارٹ بھی کر رہا تھا اور کچھ لوگوں سے کنیکٹ ہو رہا تھا، تو جو 17 20 سال پرانے تھے، تو وہ بھی ایک بات کرتے تھے کہ ابھی تک ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں. تو ایکسپرٹ تو ایس ای او میں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اسپیشلائزیشن کہہ سکتے ہیں، اور اسپیشلائزیشن کے اندر بھی یہ ہے کہ جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیرینس یہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ چیزیں پتہ ہیں، ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا نہیں چلے گا. کیونکہ ایس ای او کے اندر زیادہ چیز یہ انوالو نہیں ہوتی کہ کیا چلے گا، زیادہ یہ انوالو ہوتا ہے کہ کیا نہیں چلے گا. آپ نے جسٹ اس سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو جارگن بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ بتاتے ہیں یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں، لیکن وہ ان تھوڑی سی چیزوں کو بتانے کے لیے بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ مینٹورز ہیں، گروز ہیں، وہ اپنی بہت زیادہ چیزیں انوالو کرتے ہیں تاکہ ان کے کورس کے اندر کنٹینٹ زیادہ ہو جائے، اور اس کی بیس کے اوپر ایک عام نیو بھی ایک شخص وہ کھپا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں نے کیا سیکھنا ہے، میں نے اس میں سے کیا کرنا ہے. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، لے کے کہاں جانا ہے، اور اس کے مجھے اینڈ ریزلٹس کیا ملنے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. بعد میں پھر کانسیپٹس کے اوپر بات آتی ہے، لیکن بیسکلی سرچ انجن کے اوپر یا ایس ای او کے اوپر رینک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ود ان اے ڈے، ود ان 24 hours میں نے ٹریفک لائی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں ان سائٹس کے اوپر پہلے سے کام کر رہا تھا، سائٹس پہلے کی چل رہی تھی، میرے پاس فرسٹ ڈے مطلب میں نے ان کی ٹریفک ریسرچ وغیرہ کی، اور فرسٹ ڈے کے اندر ہی ہم نے کنٹینٹ ڈالا تو اسی دن میں ٹریفک آئی. تو بات کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آلریڈی پوسٹ بھی کی تھی کہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ نئی سائٹ کو بھی ود ان 24 hours ٹاپ ریزلٹس میں دکھا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ کیا نہیں کرنا، بس اتنی سی بات ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی کہ کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ جو ہے غور و فکر کرنا ہوتا ہے. باقی فیلڈ سے تھوڑی مختلف ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نہیں کرنا سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو کوئی ایسی سکسیس سٹوری، مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں جس کو آپ اپنا جو ہے گرو جی مانتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے سرچ انجن آپٹیمائزیشن مینٹورس ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں. تو آپ کا فیوریٹ کون سا ہے اور آپ کیوں اس کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟
کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ ہیں میرے مینٹورز ایس سی او کے اندر. اسٹارٹ میں مطلب ہر شخص سے سیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک کو بتا دوں کہ اس شخص سے میں نے سیکھا ہے. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے میں نے لرننگ کی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں ان کا کانٹینٹ بھی نہیں دیکھنا شاید پسند کروں گا، لیکن اسٹارٹ کے اندر میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے کیونکہ وہ نیوبیز کا کانٹینٹ تھا، وہ بیسکس کانٹینٹ تھا. لیکن اگر ایک شخص کی میں بات کروں پاکستان سے، تو مجھے سلمان بیگ، عامر اقبال، یہ دونوں لوگ ہیں، دو لوگ ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ ہیں، شاید میں مینشن بھی نہ کر سکوں. جو میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں وہ جس طرح تنویر نانڈا ہے، وہ بہت ہی زیادہ مطلب یہ تین لوگ پاکستان کے اندر میں اسپیسیفکلی کہوں گا کہ یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اور بھی ہیں، علیم اقبال ہیں. تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے کنیکشن کے اندر ہے وحید بھائی، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ لوگ ہیں. ان میں سے ایک جو میرے لیے بہت ہی زیادہ انسپائر میں جس سے ہوتا ہوں وہ الیڈا سولیس ہیں. وہ ایک لڑکی ہیں، اسپینش ہیں، لیکن ان کا جو ٹیکنیکل ایس سی او کا اسکل سیٹ ہے وہ امیزنگ ہے. انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہیں ایس سی او کے اندر، اور میں ان کو اس کے علاوہ کرسٹینا ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہیں. مینلی یہ دو لوگ ہیں. سب سے پہلے جن کو میں پریورٹی دینا چاہوں گا وہ الیڈا ہیں، اور اس کے بعد سلمان بیگ اور عامر اقبال. یہ دو لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا میرے اسکل سیٹ کو انہینس کرنے کے لیے، اور میں ہمیشہ چاہوں گا کہ اسی طریقے سے میں بھی کروں. اچھا، بہت اچھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو کچھ ایسے ممبرس ہیں، کچھ ایسی یوتھ ہے جو کیریئر اسٹارٹ کر رہی ہے ایس سی او میں، تو اس کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ کیونکہ ہماری ایڈوائز بہت جو ہے ایک بولیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کمپوننٹ ہے ہماری لائف میں، کہ اگر ہمیں ایڈوائس مل جائے کوئی ایسے مینٹور یا کوئی ایسے شخص کی جو کہ اس فیلڈ میں پہلے سے اسپیشلسٹ ہو، تو ہماری زندگی جو ہے آسان ہو جاتی ہے. تو اس بندے کو کیا آپ ایڈوائس دیں گے جو کیریئر میں ایس ای او کیریئر میں جو ہے قدم رکھ رہا ہے؟ اچھا، اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز اس نے سمجھنی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا جو اس کو اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہیں لائک می. مطلب میری طرح کے لوگوں کو بالکل اس نے فالو نہیں کرنا، کہ جو آپ کو ایسے بتا دیں کہ یہ کورس جوائن کر لو، اس کے بعد آپ لاکھوں ہزاروں ڈالرز ایک ہی دن کے اندر کمانا شروع کر دو. پھر ٹائم لگتا ہے ہر ایک چیز کا، اور یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک میس اپ ہوئی ہیں چیزیں، کہ ہر شخص، ہر دوسرا شخص اسکرین شاٹ شیئر کر رہا ہے کہ آئی ہیو رینٹ، میں نے 90 لاکھ ٹریفک لے آیا ہوں، اور میں نے 85 لاکھ مطلب ملینس، میں نے 90 ملین ٹریفک لے آیا ہوں. کچھ بھی مطلب اسکرین شاٹس لگا دیں گے، پھر بتائیں گے نہیں پیچھے کیس اسٹڈی کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو تو بالکل فالو نہیں کرنا. دوسری چیز جو کرنی ہے، میں ابھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ عامر اقبال کو آپ لوگ دیکھیں. اس کی سمپل سے ایک دو ویڈیوز ہوتی ہیں آن پیج کے اوپر، ایک ہوگی آف پیج کے اوپر، ایک ہوگی اس کی کی ورڈ ریسرچ کے اوپر، ایک کانٹینٹ رائٹنگ کے اوپر ہوگی. اور یہ 4-5 ویڈیوز جو ہوں گی آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد وہ جو اس کی جو ایک مہینے کی لیٹسٹ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو فالو کرنا شروع کریں. اس کے اندر وہ اپڈیٹڈ کانٹینٹ شیئر کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں. تو یقین جانیں کہ آپ کو ایس سی او کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، اور 6 ماہ تو آپ کے لگیں گے جسٹ کانسیپٹس کلیئر کرنے کے اندر. اس کے بعد آپ کا جو پروسیس چلتا ہے 1 سال، میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کافی ہوتا ہے. اگر آپ کسی، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مینٹور کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. اگر عامر اقبال آپ کو نہیں جانتا اور وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کسی اور مینٹور کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اوبیسلی وہ بیزی ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ. اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے اسٹارٹ میں آپ نے دیکھنی ہے، پہلے آپ نے یہ 4-5 ویڈیوز دیکھنی ہے. اس کے بعد چھٹا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ کے اندر، میں نے آلریڈی روڈ میپ شیئر کیا ہوا ہے، میں نے پن کی ہوئی تھی پوسٹ کو میں اپنے میرا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو فنڈامنٹل سیکھنے ہیں.
اس فنڈامنٹلس کے اندر میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کی ورڈ ریسرچ کیسے رائٹ کروانا ہے اے آئی سے. پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آن پیج آپٹیمائزیشن، ایس ای او، آن پیج ایس ای او، آف پیج ٹیکنیکل ایس ای او، یہ کیا چیزیں ہیں. جب یہ 3-4 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، دین اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے پروسیس کو. پھر ایگزیکیوشن کے لیے آپ نے ویب سائٹ کے اندر جو اچھا ایک چیز جو میں نے سٹارٹ میں مینشن نہیں کی کہ آپ نے ویب سائٹ ڈومین بھی لینی ہے، ہوسٹنگ بھی لے لینی ہے خود سے، اور اسی کے اوپر ساری چیزیں ٹیسٹنگ کرنی ہے. اور اس سب سے پہلے آپ نے نیش ریسرچ بھی سیکھ لینی ہے. میں آپ کو اچھا یہ بھی ایک چیز کنفرم کر دیتا ہوں کہ ایس ای او کوئی ایک چیز نہیں ہے. اسٹل میں بھی لرن کر رہا ہوں ایس ای او کے اندر. مطلب لوگ کہتے ہیں 3 طرح کی ایس ای او ہے، آن پیج ہے، آف پیج ہے، ٹیکنیکل ایس ای او. پہلے تو آپ کو فرسٹ اسٹیپ جو آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گولز کیا ہیں. آپ بلاگنگ کے ذریعے ارننگ چاہتے ہیں، آپ ایڈسنس کے ذریعے چاہتے ہیں، یا ایفیلیٹ کے ذریعے چاہتے ہیں. آپ ای کامرس کے لیے چاہتے ہیں، یا آپ سروس بیسڈ ویب سائٹس بنا کے سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیڈس، یا پھر آپ لوگوں کو سروسز دینا چاہ رہے ہیں. آپ ای کامرس کی سروسز دینا چاہ رہے ہیں، یا اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ڈفرینٹ سرچ انجنز ہیں، بنگ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، یا یاہو یا پھر گوگل کے اوپر سرچ ایس ای او. پھر آپ نے اس کے علاوہ آپ نے انٹرنیشنلی کرنی ہے، لوکلی کرنی ہے، اسمال بزنسز کے لیے کرنی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آلریڈی آپ کا پہلے گول سیٹ ہونا چاہیے. اس کے بیس کے اوپر آپ نے بیسک 4-5 ویڈیوز دیکھ لیں، آن پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایس ای او کے کانسیپٹس کیا ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں. اب تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے ویب سائٹ اس کے مطابق بنا لینی ہے، ریسرچ کرنی ہے اس نیش کے اوپر. یہ مطلب تیسرے اسٹیپ کے اندر آئے گا نیش ریسرچ یا مارکیٹ ریسرچ آپ کے بزنس کے الفاظ کے اندر. تو آپ نے جیسے مارکیٹ ریسرچ کر لی، اس کی بیس کے اوپر آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے، اس کے اوپر آپ نے کنٹینٹ ڈالنا ہے اور اس کی آپٹیمائزیشن کرنی ہے، اور اس کو ٹرائی کرنا ہے کہ یہ کیوں نہیں رینک ہو رہی. اس کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن کریں، 10-20 پوسٹ کریں اس کے اوپر پبلش، اس کو دیکھیں یہ رینکنگ میں کیوں نہیں آ رہی. پھر لوگوں سے ڈسکس کریں. اوبیسلی اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے عامر اقبال کو، تو انہوں نے بھی شیئر کیا پروسیس کہ کیسے رینک ہوتی ہے ویب سائٹس. تو کیونکہ وہ بگنرس کے لیے فرینڈلی ہے تو میں ہمیشہ انہیں کی بات کرتا ہوں. تو آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے مطلب رینکنگ لائی ہے. اگر پھر بھی اسٹل ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ کسی کے ساتھ کولیبریٹ کریں، کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، کسی اور اسکل سیٹ والے بندے کے ساتھ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. میں خود آلریڈی گروپ کے اندر ہمارے بھی کوئی 80-90 لوگ پرائیویٹ کمیونٹی ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو ہم لوگ بھی وہاں پہ نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کل بھی ہمارا ٹیکنیکل ایس ای او کا ویبینار ہوا تھا. تو آپ ایسے گروپس کے اندر کنیکٹ ہو. بہت زیادہ لوگ ٹیکنیکل نالج بھی رکھتے ہیں، ایس ای او کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایکسپرٹس ہیں. تو ان لوگوں سے آپ کمیونیکیٹ کریں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں. میں تو بزی ہوتا ہوں، میں اپنا نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اور بھی لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں، ان کو بتائیں اپنا پروسیس، ان کے ساتھ لائیو میٹنگز کریں، ان کو بتائیں کہ یہ میں یہاں پہ اسٹک ہوں، یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ہوپ فلی کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کو ود ان 3 منتھس کا کام کر کے دے دے گا. مطلب ود ان 3 منتھس کی آپ کو اسٹریٹجی بنا دے گا کہ جو کام آپ نے 1 سال کے اندر کرنا تھا وہ آپ کو 3 مہینے کے اندر وہ مل جائے گا کر کے. تو 10-20 پوسٹ آپ نے کرنی ہے تھرڈ اسٹیپ کے اندر مارکیٹ ریسرچ. پہلے اسٹیپ کے اندر کیا تھا کہ 4 پوسٹ دیکھ لینی ہے آپ نے، 4-5 پوسٹ جو کہ یوٹیوب ویڈیوز ہیں وہ آپ نے دیکھ لیں. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آپ کا ہے کہ آپ نے نیش ریسرچ کی، مارکیٹ ریسرچ کی. تھرڈ اسٹیپ کے اندر آپ نے اس کے اوپر ویب سائٹ بنا لی، ڈومین ہوسٹنگ. آپ ساتھ ساتھ ریسرچ کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنا لی، دیکھ لی، آپ کا کام ختم. آپ نے ریسرچ کرنا ہے کہ کیسے ڈومین بنتی ہے، ڈومین کیسے بائی ہوتی ہے، پھر ہوسٹنگ کیسے بائی ہوتی ہے، پھر ان کا آپس میں انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں، تو اس کو سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ویب سائٹ کس طرح سے بنائی جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ ریسرچ کریں گے. اس کے اندر آپ کا ہفتہ نہیں تو مہینہ لگ جائے گا میکسیمم، لیکن 10-15 دن بہت ہوتے ہیں. تو آپ کی ویب سائٹ بلڈ ہو گئی. دین آپ نے 5th اسٹیپ کے اندر کنٹینٹ پبلش کر دیا، اور دین اس کے بعد 6th اسٹیپ کے اندر اس کو آپٹیمائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے پرفارمنس ٹریک کرنی ہے کہ کیوں نہیں رینک ہو رہی. اگر وہ نہیں رینک ہو رہی تو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. کوئی نہ کوئی شخص آپ کو ہیلپ کرے گا، اور ایک دفعہ آپ نے رینکنگز لے آئے
دین آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا. اور جب کانفیڈنس آپ کے اندر آ جاتا ہے دین کوئی بھی شخص آپ کو کہے گا کہ یہ ہم نے ایس کروانی ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ کسی اور کے پاس بھیج دیں, آپ خود کر کے دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے رینکنگ کیسے لائی ہے اور کیسے لائی جا سکتی ہے. آپ نے بس اس مائنڈ سیٹ کو پکڑنا ہے اور اس اسٹریٹجی کو فالو کرنا ہے جو اصل میں کام کر رہی ہے. اور بہت زیادہ لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے جو کہیں گے یہ کر لو یہ کر لو, لیکن ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹلی فوکس رہنا ہے. ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ کی ورڈ ریسرچ. کی ورڈ ریسرچ کے اوپر ٹائم لگا لینا, باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ سیکھ لو گے. کی ورڈ ریسرچ میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں, باقی یہ 4 5 6 اسٹیپس تھے, ان کو فالو کیجئے, ہوپ فلی آپ کو آسانی ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. اور آپ نیکسٹ کوشچن کیجیے گا پھر میں آگے مزید اس کو ایلیبریٹ کر دوں گا. تھینک یو. آپ نے اس اتنے اچھے انداز میں جو ہے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کیریئر اسٹارٹ یوتھ ہے جو اپنا کیریئر اسٹارٹ کرنے والی ہے اس کو ایک پاتھ دے دی, ایک وے آف کس طرح آپ کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک منزل تک پہنچنا ہے. تھینک یو سو مچ. میرا اگلا سوال, جیسے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایس ای او, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ اب جو ہے میدان میں جو ہے کمپٹیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اے آئی بھی جو ہے آ گئی ہے اور بہت سارے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے اے آئی کے ساتھ ساتھ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور جو ہماری ڈیجیٹلائز دنیا ہے وہ آگے ترقی کی طرف جا رہی ہے. ہمارا پاکستان ابھی ان چیزوں میں پھر بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک اسٹیپ پیچھے ہے, لیکن ہمیں وہ چیز اپڈیٹ اور اپگریڈ رکھنی ہے اپنے آپ کو. تو وہ کس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہو سکتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اور اس کو کس طرح ہمیں فیس کرنا ہے؟ اچھا, یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر میں خود بھی اسٹل کنسرن ہوں. تو آپ نے آلریڈی پہلے سوال کیا ہوا تھا کہ کمپٹیشن مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہے, اسپیشلی ایس ای او کے اندر. تو اس کو میں پہلے اسٹارٹ اسی سے کر لیتا ہوں کہ اچھا کمپٹیشن نہیں ہے ایس ای او کے اندر. اگر آپ فیس بک کے پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایسی نیشز ہیں جن کے اوپر کسی نے کام ہی نہیں کیا ہوا. مطلب اتنی زیادہ ابھی مارکیٹ بن رہی ہے, پاکستانی مارکیٹ ابھی تک میچور نہیں ہے, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر لوگ آلریڈی انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر رہے ہیں, سروس کے لیے بھی اور ویسے بھی پروڈکٹس کے لیے بھی. آئیڈیاز کے لیے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, لیکن اب لوگ چیزیں بائی کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں, گوگل کو یوز کر رہے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ کوئی بھی کمپٹیشن نہیں ہے پاکستان کے اندر. جو شخص ایس سی او جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بالکل کمپٹیشن نہیں ہے. ہمارے لحاظ سے اگر 100% ہوگا یو ایس اے کے اندر تو یہاں پہ میکسیمم 5 to 10% ہے. تو اتنا زیادہ مطلب لو کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے. یہاں پہ اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک کوئک ریز آنے والا ہے میرے لحاظ سے پاکستان کی مارکیٹ میں. جب لوگ سمجھ جائیں گے, جب آڈینس مزید انگیج ہوگی انٹرنیٹ کی طرف, گوگل کی طرف اسپیشلی, تو اور زیادہ مارکیٹ اس طرف آئے گی کہ بھائی ہمیں بھی آن لائن اپنا بزنس دکھانا ہے. پہلے تو آپ کا ٹرسٹ بہت زیادہ بلڈ ہو جاتا ہے. آپ کی تھکی ہوئی ویب سائٹ بھی پاکستان کی ہماری گورنمنٹ کی سائٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں 10 منٹ اوپن نہیں ہوتی. تو ایسی سائٹس بھی آج کل ماشاء اللہ سے لوگ بنا لیتے ہیں. تو بزنس والے تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کا تو بزنس مطلب ویب سائٹ بھی ہے تو یہ لوگ صحیح ہیں, مطلب یہ ایک بڑا بزنس ہو سکتا ہے یا یہ کوئی پروفیشنل کمپنی ہے. تو اگر ہم ایسا ہمارا بزنس ہو جائے گا کہ ہمارے بزنس کے ریلیونٹ جو کیوریز آئیں گی وہاں پہ بھی ہم ہی شو ہو رہے ہوں گے ٹاپ ریزلٹس میں, تو پھر کیسے نہیں کوئی یوزر یا ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ہم پہ ٹرسٹ کرے گا اور ہم سے بائی کیوں نہیں کرے گا. تو یہاں پہ یہ والا ایک بینیفٹ تھا پاکستان کے لیے. دوسری طرف پہ جو آپ نے بات کی کہ اب فیوچر اے آئی بھی آ گیا ہے تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے. تو اے آئی جتنا آیا ہے اے آئی کا نقصان بھی اتنا ہی ہے اور اے آئی کا فائدہ بھی اتنا ہے.
ہمارا ایک دوست ہے کنیکشن کے اندر، وہ بھائی ہوتے ہیں ڈیٹا آرکیٹیکٹ ہیں کینیڈا کے اندر. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ڈیٹا آرکیٹیکٹ کا کتنا مطلب پورا ڈیٹا ویئر ہاؤس وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی انچارج ہوتا ہے اور ایک ایک چیز کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اب اتنے مطلب وہ اسکلس فل پرسن ہے. تو انہوں نے ایک ہم سے بات کی، میٹنگ کی، اور اس کے بعد آن لائن کی ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے کنسرن ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی کیا کنسرن ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں ہمیں اے آئی ہی کھا جائے. کہ جس طرح کے ماڈلس پہ میں ایز اے امپلائی کام کر رہا ہوں، تو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اے آئی کو میں فیڈ بھی کر رہا ہوں اور یہ اے آئی مجھے ہی کھا سکتا ہے. لیکن وہ کس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز بار بار فیڈ کر رہا ہوں. ایک بچہ ہے، اس کی خوراک ہی ڈیٹا ہے. اے آئی ایک بچہ تھا، جی پی ٹی ایک بچہ تھا جو 2016 سے ٹرین ہو رہا تھا. 2021 میں اس کو سمجھ آئی، وہ باشعور ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے وہ جو ڈیٹا اس کو فیڈ ہو رہا تھا اس کی بیس کے اوپر وہ ایک پراپر ایک ماڈل بن کے وہ سامنے آیا مارکیٹ کے اندر. اور وہ ایک دم سے مطلب اب وہ مزید ڈیٹا لے رہا ہے. اب وہ جتنا ہم اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں، وہ اسی ڈیٹا کے اوپر ہی ہمارے سینٹیمنٹس کے اوپر ہی وہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ این ایل پیز کو، ایل ایل پیز کو، ایل ایل ایم ماڈلس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گا اس کے اندر ڈیٹا سائنس انوالو ہے. تو اس کے اندر آپ کو سمجھ لگے گی کہ کتنا زیادہ مطلب ڈیپلی جا کے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے یہ اے آئی کا سسٹم. ہم ایون کہ اگر آپ فیس بک کے اندر آپ ویسے بھی کوئی بات کرتے ہیں تو فیس بک کے اندر آپ کو موسٹلی وہی چیز ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ آپ کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیس بک کے اندر وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ فیس بک کیا آپ کے دماغ کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو کسی آپ کی جو وائبریشنز ہیں، آپ کی جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے، یا باڈی کی اندر سے کچھ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا مطلب ریلیز ہو رہا ہے اور کہ اس سے وہ جج کر رہا ہے؟ کیا وہ اس کے سگنلس کو چیک کر رہا ہے اور اس کی بیس کے اوپر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے؟ وہ ایسا نہیں کر رہا. وہ کیوری نیٹورکس ہوتے ہیں جو پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بیس کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور ان کیوری نیٹورکس کے اوپر کہ یہ بندہ کس طرح کی چیز دیکھ رہا تھا اور کس طرح کی اس نے اس کے بعد دیکھی ہے، اور اس کے بعد اس نے کس طرح کی دیکھی ہے، اور اس کے بعد اس نے کس طرح کی دیکھی ہے، اور اس کے اندر اس نے کس کو سکپ کیا ہے. اور یہی والا بیہیویئر دوسری آڈینس کا بھی تھا. تو وہ ان دونوں کو ریلیٹ کرتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ اس بندے کو بھی چلو اب یہ فیس بک اوپن کرے گا تو اب یہ یہی دیکھنا پسند کرے گا، اس کو یہ دکھا دینا. تو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اب اگر ہم ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اے آئی کو یوز کریں، اے آئی کو نہ یوز کریں، اور ہم اپنا ڈیٹا نہ بتائیں اس کو. ہم اپنا ڈیٹا جتنا سیکیور ہو سکتا ہے کریں. ہم اپنے سینٹیمنٹس اس کے سامنے نہ لکھائیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو یوز تو کریں لیکن اس سے بینیفٹ لیں، لیکن اس کو کوشش کریں کہ کم سے کم ہم اپنی انفارمیشن اس کو دیں. ایز اے ایس یو ایکسپرٹ مجھے تو دینی پڑے گی لیکن اسکل سیٹ کے لحاظ سے، لیکن سینٹیمنٹس کو مجھے کہاں پہ انوالو کرنا ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی ماڈلس کام کر رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں. اس سے جتنا کتنا ہو سکتا ہے وہ بچیں. اور ساتھ ساتھ یہ کام جو میں نے بات کہی کہ اے آئی کے اوپر، تو اے آئی ہماری جابس لے لے گی، ایسا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اے آئی کے الگوریدمس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک. مینس کہ اے آئی جو ہے ابھی میرے خیال سے آپ میرا آواز سن رہے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو عمیر خالد کے اے آئی جو ہے آپ کے جب تک سلاٹ نہیں لے سکتی جب تک آپ کی جو ہے اسکلس پہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ جو ہے آپ اس میں بیٹر نہ ہو جائیں. اور جو ہے باقی جو انہوں نے ایک چیز بولی کہ جو ہے فیوچر آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہی ہے کہ آپ جو ہے اے آئی کو کم سے کم جو اس کا انفارمیشن دیں تاکہ اے آئی جو ہے
زیادہ اپنے الگوریتھمس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کم کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اے آئی کا جو الگوریتھم ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے فیوچر آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیکٹ کر کے اے آئی کا یوز کر کے ایس ای او اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں اپنا قدم رکھتے ہیں. تو یہ تھے عمیر خالد، اور یہ جو ہے ایس ای او کنسلٹنٹ ہیں، اور ہمارے سے ابھی جو ہے ون آن ون لائیو انٹرویو سیشن کر رہے تھے. یہ سیشن ہے لیٹس کنیکٹ وتھ محمد علی، اور اس میں ہم آپ کو جو ہے ڈفرینٹ لائک مائنڈیڈ پیپلز، اسکل سیٹ لوگوں سے کنیکٹ کرواتے ہیں. اور مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو کنیکٹ کروائیں، لوگوں سے لرن کریں، اور جو ہے ان کے ساتھ کیلیبریٹ کریں، اور جو ہے کچھ نیا سیکھیں. تو ویورس، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس شو کا حصہ بنے اور اپنی جو بھی لائف جرنی ہے اس کو شیئر کریں، اپنی نالج شیئر کریں، تو جو ہے مجھے میرے پیج پہ آئی ایم محمد علی، اور دوسرا جو ہے میرا پروفائل محمد علی پہ جو ہے اپنا شارٹ انٹروڈکشن کے ساتھ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. میں آپ سے جو ہے ضرور کنیکٹ ہوں گا. مزید سوالات تھے لیکن جو ہے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں، انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا، وہ چیک کر رہا تھا. نو پرابلم، شکر ہے اٹس سالو ہو گیا. نارمل ایشو. ہمارے پاکستان میں جو ہے انٹرنیٹ جو ہے ایک عام سی پرابلم بن گئی ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ. اچھا، میں بات کر رہا تھا، جسٹ بات ختم کر دیتا ہوں کہ سیمینٹکس کے اوپر اب ہم کام ہو رہا ہے. تو اگر ان کیس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پرانا کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ میرے سے 5 سال پرانے ایک بھائی تھے، ٹیم لیڈ تھے. تو وہ کیا کام کر رہے ہوتے تھے کہ وہ ایس یو اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے تھے کہ میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن چینج کر دیا تو ویب پیج رینک ہو جائے گا، اور یہی ایس ای او ہے. اس کے اندر امیجز لگا دیں گے، اور بس یہ چھوٹے موٹے مطلب جو بیسکس کام ہیں یہ ہم کر لیں گے. تو اب یہ کام میں آپ کو اگر اسکرین شیئر ہو سکتی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ود ان ون کلک آپ ویب سائٹ کے اندر تھاؤزنڈس آف بلاگ پوسٹ پبلش کر سکتے ہیں، اور مطلب ود نو ٹائم. کوئی ٹائم نہیں لگے گا. کنٹینٹ بھی اے آئی جنریٹ کرے گا، اس کو پبلش بھی اے آئی کرے گا، اس کے اندر امیجز بھی اے آئی ڈالے گا، اس کے ساتھ میٹا ٹائٹل، میٹا ڈسکرپشن، کنٹینٹ کے اندر کی ورڈ پلیسمنٹ، کی ورڈ رائٹنگ، اس کے اندر اینٹیز آپٹیمائزیشن، ان کا کنٹینٹ کلسٹر بنانا، وہ جو مطلب ان سے جو ہم لوگ ٹریڈیشنلی کر رہے تھے اس سے اچھے طریقے سے وہ کرے گا. ہاں، کچھ ایکسپرٹس تھے وہ اس سے اچھے طریقے سے آلریڈی کر رہے تھے، اسی طریقے سے کر رہے تھے، لیکن یہ سارے کام ود ان نو ٹائمس، مطلب کوئی ٹائم نہیں لگے گا، وہ پبلش کر دے گا. اور بیک لنکس کی بات کریں، اب بیک لنکس ہم لوگ بناتے ہوتے تھے جب انٹرنشپ کر رہا تھا، تو ہم لوگ ایک دن کے اندر بناتے تھے 10 بیک لنکس، 16-20 بیک لنکس اچھے والے بنا لیتے تھے میکسیمم. تو اب اگر بیک لنکس کی بات کریں تو اب بیک لنکس آپ کے تھاؤزنڈس میں پہلے بھی بنتے تھے وہی، لیکن اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے بھی ایکسپلور کی ہیں وقت کے ساتھ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ تھاؤزنڈس یا ملینس کے اندر لوگوں نے بیک لنکس بنائے ہیں، اور وہ کام بھی کرتے ہیں، اس طریقے سے بنائے ہیں کہ وہ کام بھی کرتے ہیں. تو ان کی ورتھ ہر بیک لنک کی اتنی نہیں ہوتی، کم ہی ہوتی ہے، لیکن کلیکٹیولی ان کی ورتھ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہی، یا میں کسی بھی شخص سے بات کرتے ہوئے یہی کہوں گا، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایس ای او ہے اور یہی فیوچر ہے اور اسی طریقے سے فیوچر چلتا رہے گا، تو پھر آپ سے ایس ای او نہیں ہونی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی کے لیے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جب تک یہ چل نہیں ہے، ابھی بجٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کو چلا لو، لیکن جیسے ہی بجٹ آتا ہے تو میں نے سافٹ ویئر
میں نے ٹولز یوز کرنے ہیں، ان کو چیزوں کو آٹومیٹ کرنا ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے تو پائتھون سے اسکرپٹس بنا سکتے ہیں، آپ کی ورڈ ریسرچ کے ٹولز بنا سکتے ہیں، آپ اینٹیز ایکسٹریکشن کے ٹولز بنا سکتے ہیں، اور یہ بہت بیسکس کام ہیں، لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے سیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ چیزیں اگر آپ بنا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے کیا ہوگا کہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی. آپ نے جن چیزوں کے اوپر کام کرنا ہوگا وہ آپ نے آڈینس کے ڈیموگرافکس اور آڈینس کے سائیکوگرافکس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ نے ٹریفک انالیٹکس کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے بگ ڈیٹا کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کی ٹیکنیکل پرفارمنس کو کیسے میئر کرنا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر چیزیں کام کرتی رہیں گی، یہ آگے چلتا رہے گا. اور آن دا ادر ہینڈ جو اسمال بزنسز ہیں، گوگل نے اس کے لیے اپنے کچھ چیزیں متعارف کروائی ہوئی ہیں، تو وہ بھی چلتا رہے گا. اب کولیکٹیولی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. یہی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی. اگر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ہی کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو آئی تھنک پتہ ہوگا کہ ایک آپ نے جسٹ فارم دینا ہے، 4 سے 10 یا 20 50 جتنی بھی امیجز ہیں وہ اے آئی جنریٹ کر کے دے گا، اور آپ کو اچھے طریقے سے جنریٹ کر کے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اے آئی کی جنریٹڈ ہے، وہ اوریجنل لگ رہی ہوں گی آپ کو. تو اتنا مطلب وہ اتنی حد تک آپ کو کام کر کے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے منتھ کے اندر آپ بھی یوز کرتے ہوں گے ٹولز، بفر اور اس طرح کے جو ٹولز ہیں، کانٹینٹ فیکٹری آئی تھنک کانٹینٹ اسٹوڈیو کے نام سے ہے. تو اس طرح کے جو ٹولز ہیں یہ شیڈیول کر دیتے ہیں پوسٹ کو کہ یہ اس ٹائم کے اوپر پبلش ہو جائیں گے. پھر ابھی گوگل کا، فیس بک کا، میٹا کا اپنا ایک بزنس اسٹوڈیو ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو چیزیں بہت زیادہ آسان بھی ہو چکی ہیں اس سے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اب اپڈیٹ رہنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب 6 مہینوں کے بعد نئی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. اب جو سیکھ لیا وہ 6 مہینے تک کے لیے کافی ہے. وہ آپ کا 1 مہینہ چل سکتا ہے، اگلے مہینے کا کچھ نہیں پتا. تو جتنا جلدی جو کام ہو سکتے ہیں وہ کریں. ہاں بزنسز چلتے رہیں گے، سروسز سائٹس چلتی رہیں گی، کیونکہ گوگل کو ارننگ وہیں سے ہوتی ہے. تو آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میرے لحاظ سے تو ایس ای او کا فیوچر ہے. جب تک گوگل ہے تب تک ایس ای او بھی ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی اسی طریقے سے رہے گی، سوشل میڈیا بھی اسی طریقے سے کام کرتی رہے گی. جسٹ اس کے اندر تھوڑا بہت اگر ڈفرینشیٹ آئے گا تو تھوڑا سا ہمارا کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا. باقی یہ سب اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہ میرے 2 سینٹس تھے جو کہ 20 ہو گئے. جی بہت اچھے. آپ نے جو جس طرح پورا ایک اے آئی کے ٹولز بھی جو میرا اگلا سوال تھا کہ ٹولز اینڈ ریسورسز کون سی ہیں اے آئی کی جن سے کی مدد سے ہم جو ہے بہت آسانی ہو گئی ہے، تو وہ بھی آپ نے میرا سوال جو ہے بتا دیا، سوال کا جواب. مجھے جو ہے سیکنڈ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جو ایس ای او ہے، وہ بزنس مین جو ہے جب ہائر کرتے ہیں کسی ایس سی او پرسن کو جو کہ اس اسکل میں جو ہے اچھا ہے، تو ہائرنگ کے دوران اس کی جو کون سی ایسی کی کوالٹیز دیکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. کیونکہ ایک مثال کے طور پہ اگر میں ایک فیلڈ میں ایک اچھا بندہ ہوں تو میں اس فیلڈ میں ہائرنگ اچھی کر سکتا ہوں، اپنی ٹیم اچھی بنا سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے اس فیلڈ کے بارے میں نہیں پتا تو میں کس طرح ہائرنگ کروں؟ کیونکہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ فیلڈ میں نہیں اتنے اسٹرانگ، لیکن وہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں. تو کون سی ایسی کوالٹیز، کون سی ایسی چیز دیکھنی چاہیے ان بزنس مینس کو ایس ای او پرسن میں کہ وہ ان کو ہائرنگ کر سکے؟ جی بہت ضروری سوال ہے، اور اس کو آنسر بھی کرنا چاہیے. پہلے تو اس بزنس مین کو خود اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح کا ایس سی ایکسپرٹ چاہیے، یا اس کی نیڈس کیا ہیں، اس کے گولز کیا ہیں، اور اس کے کیا آبجیکٹیوس ہیں بزنس کے. تو جیسے ہی وہ ان چیزوں کو اس نے بتا دیا، یا اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا، سیٹ کر لیا، دین اب بات آتی ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے، اچھا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے ریسورس کو
آپ ریٹین کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرے اور آپ اس کو اس کے مطابق پے کریں. اور تو پھر آپ کو ایس سی او کے اندر اسپیسیفکلی آپ کو اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ شخص آلریڈی ریزلٹس لا سکا ہے اور کیا اس کے پاس کوئی کیس اسٹڈی موجود ہے. اچھا کیس اسٹڈی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کسی اور کی بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو کیس اسٹڈی آپ نے جسٹ اس کیس اسٹڈی کے ساتھ نہیں کنیکٹ رہنا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ لائیو ورچولی میٹنگ کرنی ہے. آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بھائی آپ اگر کر رہے ہیں اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر ویسے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ ویب سائٹ ہے اس کا آڈٹ کر کے دکھا دیں. وہ آپ کو آڈٹ کر کے دکھا دیں گے دین آپ اگر آپ کی کوئی کنیکشن کے اندر آلریڈی ایکسپرٹ ہے ایس ای او کا تو آپ اس سے بھی چیک کروا سکتے ہیں کہ کیا یہ آڈٹ کافی ہے, کیا یہی چیزیں آڈٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں یا کوئی ایسا کی فیکٹر یا کوئی امپورٹنٹ تھنگ کوئی ایسی چیز اس نے مس تو نہیں کر دی. تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جو بہت ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا جو اسٹرانگیسٹ تھنگ ہے مطلب ایس ای او کے اندر جو آپ کس چیز کے اوپر اسٹرانگ ہیں, جس چیز کے اوپر وہ بتاتا ہے آپ اس کے اندر اس سے مطلب ٹاسک دیں. جیسے ہی آپ ٹاسک دیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا اسکل سیٹ کیسا ہے. اور یہ صرف ایس سی او کے لحاظ سے ہے. مطلب ایس سی او کے اندر آپ کو ٹیکنیکل میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ٹیکنیکل بندوں کو رکھیں نہ کہ آپ ان لوگوں کو جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہو یا جو لوگ بات چیت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے. لیکن میں نے جو دیکھا وہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ تر وہ پرسنالٹی کے اوپر یا کمیونیکیشن کے اوپر تو لیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنی ایک قابلیت ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو ٹیکنیکل لوگ اس لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. مطلب جو کمیونیکیشن کے اندر ہیں ان لوگوں کو میں نے جج جتنا بھی کیا ہے جتنا بھی میں نے چیک کیا ہے موسٹلی کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوتا. تو ٹیکنیکل ایس سی او کے ایس سی او کے اندر ٹیکنیکل لوگوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ ان سے ٹیکنیکل ایکسپیرینس کروائیں. ایسے نہ کہہ دیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو مان لیں, آپ اس کو کوئی ٹاسک دیں تب آپ کو پتہ چلے گا. اور دوسری چیز جو وہ آپ نے کئی ٹولس کی تو ٹولس کے اندر بھائی آپ اس سے بھی پوچھیں. اچھا انٹرویو کے اندر بھی پوچھا کریں اور کافی چیزیں ہیں جو جاننے والی ہیں. اس بندے کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ کس طرح کا ہے, وہ آپ کے وہ ایگریسو ہے وہ نارمل ہے, وہ ایسا تو نہیں ہے آپ جو بات کہتے ہیں وہ وہی مان لیتے ہیں. اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی ٹون کیا ہے وہ کس طریقے سے مطلب اسرٹیو ٹون ہے یا نہیں ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے. اگر وہ اسرٹیو نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی گلچ اگر آ رہا ہے تو پھر آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیجیے گا کہ کیا آپ اس کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, آپ کے ساتھ وہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. ٹولس کے اندر بہت زیادہ ٹولس ہیں. اگر ایس سی او کے حوالے سے آپ نے کہا بگنرس کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس کے لحاظ سے گوگل انالیٹکس اور گوگل سرچ کنسول گوگل کے اپنے ٹولس ہیں. والیوم ٹریک کرنے کے لیے گوگل کی ورڈ پلانر کو لازمی یوز کریں ایس سی او کے لیے. والیوم کے لیے اور کسی ٹول کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. اور تیسری چیز جو ہے کی ورڈ ڈیفیکلٹی چیک کرنے کے لیے آپ آپریٹرس یوز کریں اور انٹینٹ کو چیک کریں کہ ٹاپ ریزلٹس میں کس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں. کیا آپ اس سے بہتر چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس سے بیٹر کنٹینٹ دے سکتے ہیں. اگر دے سکتے ہیں اور وہاں پہ کم لوگوں نے وہ کنٹینٹ دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے کی ورڈ یہ یوز کیا ہوا ہے آل ان ٹائٹل میں آل ان یو آر ایل میں. تو اس طرح کے آپریٹرز ہوتے ہیں آپ ان کو یوز کریں. آپ کو کوئی پیڈ ٹول بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کا کام ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اور آپ نے جو مین پوائنٹس شیئر کیے ہیں اس سے یقیناً بہت سارے لوگ مفید ہوں گے. میرا لاسٹ سوال جو ہے ہمیں جیسے کوئی بھی ایک پرسن جو ایس ای او کر لیتا ہے سیکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ یار اب اس کی بجٹنگ کیسے کرے. اگر کوئی مجھ سے جو ہے پوچھتا ہے کہ میں ایس ای او کی ایک ویب سائٹ پہ ایس ای او کر دوں یا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایس ای او رن کروانا ہے تو اب جو ہے میں اس سے کیا چارجز کروں, کس طرح میں اس کو کس طرح ڈیوائڈ کروں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک
جو ہے پرابلم دیکھی جاتی ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے اس کو بجٹ نہیں کر پاتے کہ ہم کس طرح کوٹ ریٹ کریں، یا تو بہت ہی ہائی کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ فریلانسنگ پہ فائیور پہ جا کے کہ سب سے اوپر جو ہائیسٹ رینک ہے نا وہ کتنے ڈالر چارج کر رہا ہے. بس اب تو میں جو ہے جو چاند پر ہوں، اور جو ہے اب میں جو ہے ڈالرز میں ارن کروں گا، اور ایک پہلی ہی اس میں جو ہے ایسی بجٹنگ کر دیتا ہے کہ جو ہے کلائنٹ جو ہے انسیٹسفائی ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ بہت پیسے ہیں. تو اس ایلیبریٹ پلیز. اچھا، یہ دونوں چیزیں ہو گئیں. بجٹنگ کے اندر نا بزنس کی طرف سے بھی آ جائے گا اور کلائنٹ کی طرف سے. میں پہلے بزنس کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ بزنس کو کیا دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو دینا ہے ایس ای او کا بجٹ یا کسی سے لینا ہے تو اس کو کس بجٹ کے اندر آپ لیں. تو پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے اس کے اندر وہ یہ دیکھنی ہے کہ کیا جس بندے سے آپ کا بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ بجٹ تو نہیں دے رہا. یہ دونوں کے لیے ہے، ایس سی او والوں کے لیے بھی ہے، بزنس کے لیے بھی ہے. اگر ایس سی او والا ہے تو اس کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ بجٹ ڈائریکٹ نہ دے. اور بزنس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میں چارج کروں گا اور ڈائریکٹ بجٹ دے رہا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ میں نے، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 6 ماہ لگیں گے آپ کی ویب سائٹ رینک ہو جائے گی، تو آپ نے بالکل بات نہیں مانی. وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے بزنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. وہ جسٹ ایس ای او کی ہی تو نہیں کہانیاں کروا رہا. مطلب اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بزنس کے اندر کیا ہے، آپ کی جو یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کے گولز کیا سیٹ ہیں، آپ کیا لانگ ٹرمز کیا گول ہیں، شارٹ ٹرم کیا گول ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ٹریفک چاہتے ہیں، آپ اپنے برانڈ کی اویئرنیس چاہتے ہیں، آپ لیڈز لانا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ چیزیں اس کو نہیں معلوم اور وہ ان چیزوں کے حوالے سے پوچھ نہیں رہا آپ سے، تو وہ ڈائریکٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 6 مہینوں تک آپ انتظار کریں. آپ ہر مہینے اس کو پے کریں 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے، اور اس کے بعد 6 مہینوں کے بعد وہ کہے یار سوری میرے سے ریزلٹس نہیں آ سکے تو میں آگے آپ کے ساتھ آپ بے شک کسی اور کو کام دے دیں. کوئی بھی آپ سے بات کر سکتا ہے یا وہ آپ کو ہو سکتا ہے آنسر ہی نہ کرے. تو اس طرح کے کام بھی ہو رہے ہیں مارکیٹ میں پاکستان کے اندر. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. بزنسز کے لیے ہیں کہ آپ پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کے بزنس کو سمجھ رہا ہے، کیا وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ آپ کے بزنس کو سمجھے، اس کو اپنا بزنس سمجھ کے اس کے اوپر مارکیٹنگ کرے. دوسری چیز اس نے جو کرنی ہے وہ بجٹ کس طریقے سے دے رہے ہیں. وہ بجٹ اس طریقے سے تو نہیں دے رہا کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی 1,00,000 روپیہ لگ جائے گا اور آپ کی ایس سی ہو جائے گی. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. اور 6 ماہ لگیں گے، ہر مہینے کا آپ کو منتھلی 1,00,000 دینا پڑے گا یا 1,50,000 دینا پڑے گا. ایسے نہیں کام ہوتا. آپ نے ان سے وہ شخص آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کون سا ٹاسک وہ کب کیسے پرفارم کرے گا. وہ آن پیج ایس ای او کرے گا تو آن پیج ایس ای او کے اندر کن چیزوں کو، جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ لے مین کو نہیں سمجھا سکتے کہ آپ نے این ایل پیز یا سیمنٹکس یا اینٹیز کیسے آپٹیمائزیشن کرنی ہے. لیکن آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آن پیج ایس ای او کے اندر یہ مین پوائنٹس ہیں، میں یہ کام کروں گا. آف پیج کا اس کو بتا دیں کہ میں اتنے بیک لنکس بناؤں گا، اس کے اندر یہ پیڈ اس طرح، مطلب ہم اس طرح سے بتا دیتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹ جس کو کہتے ہیں یا پیڈ آؤٹ ریچ ہوتی ہیں، ہم وہ پیڈ بیک لنکس لوگوں سے لیں گے. اس کے لیے ہم بھی پے کریں گے ان کو، تو وہ بھی آپ کی ویب سائٹ کو دیں گے. اس کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے کہ ہم اس طرح کے بیک لنکس بنائیں گے. ورائٹی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایس ای او کے اندر. بہتر ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف سائٹس کے ڈفرینٹ سائٹس کے سے اپنی ویب سائٹ کو لنکس دیں. ان سب کا ہونا مطلب مختلف ہونا چاہیے. کوئی سوشل سائٹس ہوں گی، کوئی بلاگنگ کی ہوں گی، کوئی آرٹیکل سبمیشن کی ہوں گی، کوئی فورمز ہوں گے، کوئی کمیونٹیز ہوں گی. تو آپ اب اس طرح سے آپ بیک لنکس اس کو بتائیں گے. پھر اسی طریقے سے آپ بتائیں گے کہ کتنا کانٹینٹ پبلش کریں گے آپ کی سائٹ کے اوپر. جب تک آپ کو یہ نہیں بتا رہا یہ آپ کا ایس ای او ایکسپرٹ کہ کنٹینٹ آپ سے لیں گے یا ہم خود پبلش کریں گے، اور وہ اے آئی کا جنریٹڈ ہوگا یا ہیومن اورینٹیڈ ہوگا یا وہ مکس ہوگا. اور یہ چیزیں جب تک وہ آپ کے ساتھ کلیئر نہیں کر رہا تب تک آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص کو خود ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایس ای او کیسے کام کرتی ہے
اور وہ شخص آپ کو کام نہیں کر کے دے سکتا. یہ چیزیں اگر بگنرس کے لیے بات کی جائے تو بگنرس کے لیے یہ ہے، اگر وہ آپ کو بجٹ کام بتا رہے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کو 50,000 بتا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا بھی بجٹ کام ہے، وہ بھی آپ کو کر کے دے گا. وہ تھوڑا اگر ہم 6 ماہ لگاتے ہیں یا ہم 3 ماہ لگاتے ہیں تو وہ 1 سال لگا دے گا، لیکن وہ بھی آپ کو کام کر کے دے دے گا. لیکن اس کی جو پریکٹسز ہوں گی اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر ریزلٹس لانے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن دونوں چیزیں اسی طریقے سے کام کرتی ہیں. اگر وہ بھی وائٹ ہیڈ کر رہے ہیں اور ہم بھی وائٹ ہیڈ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی سائڈ کو بلیک ہیڈ سے بچا رہے ہیں، وہ بھی بچا رہا ہے، تو پھر دونوں چیزیں ریکمینڈیڈ ہیں. آپ دونوں طریقوں سے کام کر سکتے ہیں. لیکن پروفیشنلی جو چیزیں ہیں میٹر کرتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے کلائنٹ کے لیے بھی اور ایس سی او ایکسپرٹ کے لیے بھی کہ وہ بجٹ اس طریقے سے بتائے کہ وہ ایک ایک چیز اس کو مینشن کر کے دے کہ یہ کام بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا اور یہ ایسے ہوگا، تاکہ اور اس کو لائیو چیزوں کو دکھائیں کہ آڈٹ کریں تو اس کو ویب سائٹ کے لائیو چیزیں دکھائیں کہ یہ چیزیں ہیں. پھر اس کو اسٹریٹجیز بتانی ہے تو اس کو لائیو میٹنگ کے اوپر کلائنٹس کو لائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہر دوسرا شخص نہیں بتا رہا. تو آپ جب بتائیں گے تو اس کو ایک ایج آپ کو ملے گا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ بھی ایس سی او کو سمجھ سکے گا کہ ایس سی او کیسے کام کرتی ہے. تو دونوں طرف سے یہ چیز بہت ضروری ہے. جو بات ہے کہ مارکیٹ پلیسز کی تو آلریڈی بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اوبویسلی ہم ایس سی او والے ہیں تو ہمارے لیے اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کی ورڈ کون سا ٹارگٹ کرنا ہے، کس کیوری کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو ہم اس کے جو جس پہ کمپٹیشن کم ہوتا ہے ہم اس پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہم اوپر آ جاتے ہیں. میں خود فائور کے اوپر ہم نے ود ان اے ویک کے ود ان اے ڈے آئی تھنک ہم نے رینکنگ لائی تھی. وہ مطلب تیسرے دن مجھے میسج بھی آ گیا تھا گیگ کے اوپر، فائور کے اوپر. اور یہ ابھی کی بات ہے، اسی سال کی بات ہے، تو 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. تو حالانکہ وہ میں نے کوئی آپٹیمائز نہیں کی ہوئی تھی گیگ، جسٹ ایک سیشن رکھا تھا لڑکوں کو سکھانے کے لیے. اور وہ میں نے ایک ڈمی پروفائل بنائی تھی، مطلب ڈمی ایک گگ کریٹ کی تھی. تو اس کے اوپر بھی مجھے تیسرے دن میسج آ گیا کلائنٹ کا. تو آ جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو لیڈ کیسے کلوز کرنی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ آپ نے ایک تو اس کو کوئک رسپانس دینا ہے. بجٹ آپ نے اس کو ہمیشہ مارکیٹ سے کم بتانا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ڈائریکٹ کم بتا دیں. اس کو اس کے ساتھ چیزیں بتائیں کہ مارکیٹ کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہ فلانا شخص یہ چیزیں بتا رہا ہے، میں یہ نہیں، میں اس کے ساتھ یہ بھی فری میں آپ کو کر کے دوں گا. کلائنٹ کو ویلیو دیں. جب آپ ویلیو دیں گے دین آپ کو کلائنٹ بھی آپ کی طرف انگیج ہوگا، وہ آپ کے اندر کچھ دیکھے گا اپنے لیے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو رضامند ہوگا. آئی ہوپ کہ چیزیں کافی کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ کیسے سیل کلوز کرنی ہے. جی بہت اچھے عمر خالد، اور آپ سے آج مل کے ایک جو ہے انرجیٹک فیل کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری نالج جو ہے میں نے آپ سے سیکھی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ میرے ویورز بھی آپ سے بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ آگے بھی سیشنز ہوتے رہیں گے ہمارے ریلیٹڈ ٹو ایس ای او، اور آگے جو ہے ہم ٹاپک وائز سیشنز کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے میں جو ہے لیٹس کنیکٹ وتھ محمد علی، ایک یہ سیشن ہوتا ہے میرا، اس میں جو سوالات میں نے کیے آپ سے اور جو پورا سیشن تھا کس طرح میں نے آپ کو اپروچ کیا، اس کے علاوہ جو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لیٹس کنیکٹ کتنا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی ریویوز دے دیں کہ جو ہے میں اپریشیٹ ہو سکوں. کیونکہ میں میری موٹیویشن یہی ہے کہ آپ لوگ جو گیسٹ ہیں وہ میرے سیشن میں آتے ہیں اور جو ہے اتنے جو ہے امپیکٹفل اور اتنی اچھی طریقے سے نالج دیتے ہیں تاکہ ویورز تک وہ بات پہنچ جائے. اور یہ ایک طرح سے نیکی بھی ہے کہ کسی کو جو ہے سیدھی راہ دکھانا. تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ بالکل، آئی ریئلی اپریشیٹ امیزنگ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل میں اگر اس کے حوالے سے کہوں تو ایسا ہے کہ دو لوگوں کو مطلب ملانے کا آپ کام کر رہے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو اپنے مطلب کا بندہ نہیں مل رہا. یہاں پہ جو شخص آئے گا اوبویسلی وہ آپ اس کو انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ
آپ کے جو یوزر ہے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ شخص کون ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, اور یہ کس چیز کے اندر کتنا اسکلفل ہے. اور آپ کے جو یوزر ہے اس کو مائٹ بھی ایشو آ رہا ہو کہ میرے پاس اس چیز کے اوپر بندہ نہیں مل رہا ہے, کام کا نہیں مل رہا. میرے پاس جو کلائنٹ آ کے رکتا ہے نا, جو مطلب میرے پاس آ کے ویلیو کو میری سمجھتا ہے, وہ وہی کلائنٹ ہوتا ہے جس کو آلریڈی 10 لوگوں نے چونا لگایا ہوتا ہے. تو جب تک کلائنٹ ڈائریکٹ آ جاتا ہے نا, فرسٹ کلائنٹ, مطلب اس نے پہلے کسی سے کام ہی نہیں کروایا, اب وہ فرسٹ ٹائم آیا ہے SEO کروانے, تو وہ نہ بجٹ صحیح دے گا, نہ وہ صحیح طریقے سے بات کرے گا. وہ کہے گا آپ اتنا دے رہے ہو, آپ یہ بجٹ بتا رہے ہو, تو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں, کیونکہ وہ تو مجھے 50,000 بتا رہا تھا, آپ تو ڈبل بتا رہے ہو. تو ایک مطلب ایک چیز آ جاتی ہے کہ جب وہ آگے سے ہو کے آئے گا دین اس کو پتہ چلے گا. اب جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو یہاں پہ ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, مجھے بھی اور یوزرز کو جو آپ کے ہیں, جو آپ کے ویورز ہیں, ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ چلیں جو بگنرز ہوں گے SEO کے, آئی ہوپ کہ ان کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ باقی جو کنٹینٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹینٹ ہوگا آپ کا, اوبیسلی ڈفرینٹ ٹائپس آف لوگس آتے ہیں, تو وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, تو ہر طرح کے لوگ اپنے اسکل سیٹ کے حوالے سے علم شیئر کرتے ہیں. تو مختلف قسم کا جب علم شیئر ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے سمجھنے کا, چیزوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میرے خیال میں تو اس سے زیادہ نیک کام شاید ہی کوئی ہو کہ آپ لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ چیزوں کو جانیں, لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز آئیں, لوگ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جانیں, پھر ان کو ان کے مطابق جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی جستجو جو تھی ان کی وہ پوری ہو جائے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد. تو وہ تو ایسے ہی ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کو ایک موقع ضرور مل جاتا ہے, ایک ڈائریکشن ضرور مل جاتی ہے. میری طرف سے تو نہیں, لیکن یہاں پہ باقی جو لوگ آتے ہوں گے وہ آئی ہوپ کہ ضرور اس چیز کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ ضرور مطلب اس چیز کے لیے بہتر ہوں گے. میں اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتا اس قابل, آپ نے موقع دیا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اپنے ساتھ اس ویبینار, اس سیشن کے اندر کنیکٹ ہونے کا موقع دیا. آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ بھی اسی طریقے سے کنیکٹ ہوں گے اور ایک دوسرے سے اسی طریقے سے علم حاصل کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ عمیر, آپ نے اتنا جو ہے اچھا ریویو دیا. میں اپنی تمام آڈینس سے درخواست کروں گا کہ آپ عمیر خالد سے ضرور کنیکٹ ہوں. ان کی جو بھی جرنی ہے آپ انٹرویوز لیں, ان سے علم سیکھیں, اور جو بگنرز ہیں وہ ان سے جو ہے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی منزل پہ جو ہے اچھی طرح جو ہے منزل کی طرف اپنی دوڑ لگا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ کے سوالوں کا, میرے سوالوں کا جواب دینے کا, اور میرا جو یہ سیشن ہے اس کو خوبصورت بنانے کا. میں اپنے اس شو کا اختتام کرتا ہوں, اور آخر میں مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد. اللہ تھینک یو حافظ. سو مچ. فی جزاک امان اللہ. اللہ. جزاک